السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ حال احوال؟ دوستو میں آپ سے ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی ایک سوشل میڈیا پر بڑی مشہور شخصیت ہیں، امجد علی صاحب دبئی میں ہوتے ہیں، ملک پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ابھی حال ہی میں عمرہ کے سفر پر مع اہل و عیال آئے تھے، تو مدینہ منورہ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا جو ہے سارے رومال سے ڈھانپا ہوا اور سرما ورما لگایا ہوا اور بڑے کپڑے وپڑے پہنے ہوئے، اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب ان کے پاس آ کر بیٹھا ہے تو امجد صاحب کو کہنے لگا، جی کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں نے گھر خرچہ نہیں بھیجا، تو آپ مجھے خرچہ دے دیں۔ تو امجد صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کاروبار نوکری نہیں ہے تو میں مدینہ میں یا جدہ میں بات کر کے آپ کی نوکری لگوا دیتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو وہ آگے سے تعویلیں کرنے لگا، آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے دوستو، ہم من حیث القوم اس پستی میں جا چکے ہیں جہاں سے اوپر آنے کے بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے۔ فراڈ، دھوکہ، ڈرامہ بازی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ بندہ بیٹھا ہوا کہاں ہے؟ وہ حرم نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا ہے، مدینہ الرسول میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی اس کی کوشش یہی ہے کہ باہر سے آنے والے حجاج یا عمرے کا موسم ہو، معتمرین عمرہ کرنے والے، کس طریقے سے ان کے مال کو بھی ہڑپا جائے اور ان سے کچھ نہ کچھ نکال لیا جائے۔ خدا کے بندو، اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تو تم روزگار کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندہ اپنے ملک سے یہاں آ چکا ہے، یہاں آ کر وہ حرم میں جا رہا ہے اور مانگ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے یہ بہت اس طرح کی شکایات ملتی ہیں۔ باہر کے جو حجاج آتے ہیں ایسے ممالک کے جو اردو نہیں جانتے، تو ان کے سامنے ہمارے جو کچھ ایک لوگ ہیں ہمارے ملکوں کے، مسکین بن کے جا کے اچھا خاصا ان کو چونا لگا کے آ جاتے ہیں۔ یار اللہ کے لیے شرم کرو یار، حیا کرو کم سے کم، اور نہیں کچھ شرم حیا ہو سکتی تو کم سے کم اس جگہ کے تقدس کا تو خیال کرو۔ یار آپ ہو کہاں پر؟ وہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی، تو صحابہ اکرام میں جو مہاجرین تھے ان کو انصار نے یہ پیشکش کی تھی کہ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری جائیداد ہے، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کیا فرمایا تھا جو مہاجر تھے کہ آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھائیے، ہم بازار کی طرف، ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ یہاں آپ پہنچ چکے اور یہاں ہزاروں ذرائع ہیں کام کے، ہزاروں ذرائع ہیں کمائی کے، ہزاروں ذرائع ہیں حلال رزق کو تلاش کرنے کی، آپ اس کو چھوڑ کر آپ حرام کے پیچھے یہاں پر بھی بھاگ رہے ہو۔ جتنے عمرے پہ آنے والے ہیں، حج پہ آنے والے ہیں، ایسے ٹھگ بازوں سے ہوشیار رہیں، اپنے مال کو بچائیں اور خیال رکھیں۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے، کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کرنا ہے، وہ حرم میں آپ نے دیکھے نا بیچارے کام کرنے والے، وہ باتھ روم صاف کرنے والے، آپ انہیں ریال 2 ریال دے دیں۔ لیکن یہ اس طرح کے جو آ کے آپ سے مانگے نا، یہ سب بے ایمان لوگ ہیں، یہ سب بے شرم لوگ ہیں، یہ سب بے حیا لوگ ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو کرنا کچھ نہیں چاہتے، بغیر کیے ہوئے سب کچھ لینا چاہتے ہیں۔ یہ میسج تھا، میں نے چاہا آپ سے شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کے نام پہ جو دبا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر بس دعا تو میں نہیں کرتا، اگر شرم والے ہوئے، حیا والے ہوئے تو کم سے کم کام کریں گے، روزگار کریں گے، اپنی جو اللہ نے دی ہوئی صحت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے حلال رزق کی تلاش کریں گے۔